حامدا و مصلیا اما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے شہر بسطام میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈال دیا، بیٹھ گئی، لوگوں کا دین و ایمان اجاڑنے لگی۔ کسی نے آ کے کہا، بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اشکوں سے سیراب کیا تھا، آنسوؤں سے سیراب کیا تھا، اس شہر کو تو نے نور سے بخشا تھا، وہ تیرا شہر لٹ رہا ہے اور تو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ بایزید بسطامی نے کہا، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہانی سنائی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے مصلی اٹھایا، جا کے اس فاحشہ عورت کے دروازے پر مصلی بچھا دیا، اس ناچنی والی عورت کے دروازے پر مصلی بچھا دیا۔ اب جو بھی گاہک آتا، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا۔ اس طوائف نے انتظار کیا، رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اس فاحشہ عورت نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے میرا راستہ روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گاہک نہیں آ رہے ہیں۔ نیچے اتری، کہا، بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی جگہ تھوڑی تھی، وہ تجھے میرے گھر کی ہی گلی ملی، میرا راستہ روک لیا۔ بابا جی نے کہا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہا، میرے گاہک رکے ہوئے ہیں، میرے گاہک نہیں آ رہے ہیں۔ بایزید بسطامی نے کہا، آج میں تیرا گاہک ہوں، بتا تیری کتنی قیمت ہے؟ میں ہی تیرا گاہک ہوں، مائی بتا تیری کتنی قیمت ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے اس کی قیمت طے کی۔ اس نے کہا، 1,00,000 قیمت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، میں تمہیں 2,00,000 دوں گا، پر جیسے کہوں گا تجھے ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جیسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ حضرت بایزید بسطامی ایک کوٹھے کے اوپر چڑھ رہا ہے، دنیا دیکھنے والی ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا اللہ اگر یہ چراغ بھی بجھ گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا؟ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت بایزید بسطامی اس طوائف کے کمرے کے اندر گئے تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، مائی جا کے غسل کر کے آ۔ اس نے کہا، غسل تو یہاں ذہن بھی نہیں دیتا، میں نے تو میک اپ کیا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تجھے 2,00,000 دوں گا، پر جیسے کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا، جا غسل کر کے آ۔ وہ طوائف گئی، غسل کر کے آئی تو پھر آپ نے فرمایا، اب جا وضو کر کے آ۔ وہ طوائف وضو کر کے آئی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، مائی اب جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرتی رہنا۔ حضرت بایزید بسطامی نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی۔ حضرت بایزید بسطامی قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی۔ آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی۔ حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب وہ طوائف سجدے میں گئی تو حضرت بایزید بسطامی تڑپ اٹھے، عرض کی، او میرے رب کریم، او میرے کریم رب، اب یہاں تک اس کو لے کر آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا کام ہے، یہاں تک لے کر آنا بایزید بسطامی کا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ نوجوانوں، جب طائف سجدے میں جا رہی تھی اس وقت تو وہ گنہگار تھی، بدکار سیاکار تھی، ناچنے والی تھی، طائف تھی۔
تھی لیکن وہ سجدے میں گئی تھی. اس نے پڑھا تھا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. لکھنے والے لکھتے ہیں اس نے جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا تھا اب اٹھنے سے پہلے وہ گنہگار نہیں رہتی بلکہ اب وہ تو ولیہ ہی بن گئی تھی بلکہ وہ تو اب اللہ کی ولیہ ہی بن گئی تھی. ایک نظر پڑی حضرت بایزید بسطامی کی طائف کو اللہ کی ولیہ بنا ڈالا. میاں تو بھی مالک کے چوکھٹ پہ آ جایا کر اپنا سر جھکا لیا کر اور دل سے کہا کر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو ہی بہا لیا کرو. او نوجوانو تیری آنکھوں سے آنسو نکلا ایک آنسو زمین پر بعد میں جائے گا اللہ تیری بخشش پہلے فرما دے گا.